ہمارے ہاں بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ وہ ڈرانے والا پہلو بہت غالب کرتے ہیں، کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں جس سے مایوسی پھیلتی ہے. اور بعض خطیبوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی، اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے. جمعے کو مر گئے تو بخش گئے، رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی. اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے، جانا سیدھا کہاں ہے؟ جنت میں. یہ بھی غلط ہے. اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے. قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی. وَأَنَّ عَذَابِي، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، وہ دردناک عذاب ہے. اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے، یہ اللہ نے خود بتا دیا. اب دیکھیے قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ اپنے بارے میں جو بتانا چاہتے ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. ہم جب کسی کو ڈراتے ہیں اور ہم جب کسی کو اپنے بارے میں یہ بتانا چاہیں کہ میں اچھا سلوک بھی کرتا ہوں لیکن جب میرا میٹر گھومتا ہے تو برا سلوک بھی کرتا ہوں، تو ہم یہ اس طرح بتائیں گے نا کہ بھائی میں بہت اچھا بھی ہوں لیکن بہت برا بھی ہوں. یہ کہیں گے نا ہم، بھائی میں بہت نرم دل بھی ہوں لیکن سخت دل بھی ہوں. ہم اپنا انٹروڈکشن یوں کروائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ایک درمیان کی رائے قائم ہو. اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا تو اللہ نے کہا قل لعبادی، اے نبی آپ میرے بندوں کو میرے بارے میں تعارف کروا دیں. کیا تعارف ہے؟ 3 طریقے ہو سکتے تھے اپنے انٹروڈکشن کے، جو اللہ کی صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے تھے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور سخت عذاب والا بھی ہوں، سخت عذاب والا بھی ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا. ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ میری رحمت بھی بہت بڑی ہے اور میرا عذاب بھی بہت بڑا ہے. دیکھو ایک ہوتا ہے اپنی صفت بیان کرنا، ایک ہے اپنے فعل کی صفت بیان کرنا. تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں کچھ زیادہ ہو رہی ہیں، میں اس کو کوشش کروں گا آسان طریقے سے سمجھاؤں. اپنی صفت کا مطلب کیا ہے کہ میں ایسا ہوں، اور اپنے عمل کی صفت کا مطلب میرا عذاب ایسا ہے، میں جیسا مرضی ہوں چھوڑو اس کو، میرا عذاب کیا ہے ایسا خطرناک. دوسرا رحمت کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے میں رحیم ہوں. اور ایک طریقہ یہ کہ اپنی صفت نہیں بلکہ میری رحمت ایسی ہے. بھائی نتیجہ تو دونوں کا ایک ہی نکلے گا نا، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک میں اپنا تعارف کروایا جا رہا ہے، ایک میں اپنے فعل کا تعارف کروایا جا رہا ہے، اپنے عمل کا. ارے بھائی جب کسی کو دھمکی دیتے ہو ایک بولتے، ایک طریقہ یہ کہ میں بہت سخت آدمی ہوں، اور ایک ہے میرا چماٹ بہت سخت ہے. اب سمجھ میں آئے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میرا جھانپڑ بہت ٹائٹ ہے. ایک طریقہ یہ ہے نا بھائی کوئی پیسے نہیں دے رہا آپ کے، 1 لاکھ روپے لے کے بھاگا ہوا دے نہیں رہا، آپ جاؤ گے اس کے گھر بیل بجاؤ گے، بھائی جان ذرا 25ویں دفعہ آپ کے گھر آ رہا ہوں ذرا باہر آئیے. جی کیا کام ہے؟ جی بھائی بات یہ ہے کہ میں 25ویں دفعہ پیسے مانگنے کے لیے آ رہا ہوں آپ کے گھر میں. وہ کہہ رہا ہے یار اصل میں ایکچولی مسئلہ، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابھی میرے پیسے بھی نکلے نہیں ہیں، کھلے نہیں ہیں، یا کیا ہے، کوئی بھی ٹاپک کرا دے آپ کو، تو آپ اسے 2 طریقوں سے دھمکی دے سکتے ہو. ایک تو یہ کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں بہت سخت آدمی ہوں، اور ایک یہ کہ میرا چماٹ
بیٹا تو نے ابھی میرا جھانپڑ کھا کے دیکھا نہیں. یہ دھمکی دینے کے دو طریقے ہو گئے, ایک اپنی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں ایسا ہوں, اور ایک اپنے عمل کو کہ میرا چماٹ ہے بھائی وہ ایسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں فرمایا میری رحمت بہت بڑی ہے, اگر دوسرے مقام پر تو فرمائے میری رحمت بہت بڑی ہے, لیکن یہاں دونوں کا جب ایک ساتھ دونوں صفت کو جب ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اکٹھا, دو متضاد صفات کو, تو رحمت کو اپنی صفت بنا کے پیش کیا, عذاب کو اپنی صفت بنا کے پیش نہیں کیا. کہا قل لعبادی, میرے بندوں سے کہہ دیں, انی انا الغفور, میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں, یہ میں والا ہوں, لیکن عذاب والا نہ نہ نہ, ان عذابی, میرا جھانپڑ بھی بہت سخت ہے, میرا عذاب بھی بہت کیا ہے سخت ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ میں عذاب والا نہیں ہوں. آئے ہائے ہائے ہائے, بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. میں عذاب والا نہیں ہوں, لیکن کبھی کبھار جب عذاب دیتا ہوں تو پھر ہلکا جھانپڑ بھی لگا دیتا ہوں میں کبھی کبھار, پھر وہ جھانپڑ بہت سخت ہوتا ہے, وہ مکہ بہت سخت ہوتا ہے, وہ عذاب کا کوڑا بہت سخت ہوتا ہے. اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, ان تین طبقوں کو غلط قرار دے دیا اس میں اللہ نے. وہ طبقے جو ہر وقت اللہ کی رحمت ہی کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی بے خوف کر دیتے ہیں کہ بس سب کی مغفرت ہونی ہے, رمضان میں مر گئے چرس پی کے مر جاؤ, کچھ بھی کر کے مر جاؤ, یتیم کا مال کھا لو, بہنے کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو, حج پہ کر جاؤ گے سب معاف ہو جائے گا, اور جناب مہر کھا گئے, اور جناب وہ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں کر رہا, اماں سے بھی تمیز سے گانے بھی گا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ تسبیح پڑھ لو وہ تسبیح پڑھ لو اور اللہ تو معاف کر دے گا, سب کچھ معاف کر دے گا, بس حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں بھائی حقوق العباد, حقوق اللہ بھی اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا. ہاں حقوق العباد میں یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ ضروری نہیں ہے, مخلوق سے معافی بھی ضروری, لیکن دونوں کا مسئلہ برابر ہے. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک پکی توبہ نہ ہو. تو ان لوگوں پر بھی رد ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ایسا اللہ کو بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار ڈرامے بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, خواتین پردہ بھی نہ کریں, مرد نظر کی حفاظت بھی نہ کرے, اور میرے بھائی سعودی بینک میں جاب بھی کرتے رہو, سود بھی کھاتے رہو, انشورنس بھی کروا کے رکھو کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, صحیح ہے نا, نہیں مرے تو نہیں ملیں گے, اور وراثت بھی تقسیم نہیں کرو, حج واجب ہے آپ کے اوپر, فرض ہو چکا ہے, آپ بڑھاپے کے لیے اس کو ٹال رہے ہیں. آج حج کب ہوتا ہے؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام بچا ہی نہیں ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو چلو اب حج کر کے آ جاؤ. ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ بیان میں کہ لوگ رمضان میں یہ تو بتاتے ہیں کہ بخشش ہوگی بخشش ہوگی, روزہ رکھا تراویح رکھی, بخشش پکی بخشش ہے, تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی, 27ویں رات میں تو جنت ہی جنت کا. یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل, اور جو تہجد پڑھ کے بھی برائی نہ چھوڑے اس کو رات کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل. یہ بھی تو حدیثیں ہیں. تو ایک طرف اللہ کی رحمت میں اتنا غلو کرایا جاتا ہے کہ لوگ گناہوں پہ جری ہونے لگتے ہیں, یار سب حلال ہے, سب کرتے رہو, بس یہ کر لیں گے, یوں کر لیں گے, ایک مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں گے 5 روپے, اور وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیں گے, شیشہ بھی صاف ہو جائے گا اور صدقہ بھی ہو جائے گا. عیدی سینٹر میں ایک بکرا دے دیں گے, اور یہ بھی جب دیتے ہیں جب اپنا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے. اور دوسری طرف غلو کیا ہے, بعض حضرات اتنا ڈراتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں, وہ 4 مشہور شخصیات سب جانتے ہی ہیں, ان میں 2 پاکستان میں ہیں, ایک سعودی عرب میں ہے, اور ایک مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن وہ بھی جنت میں جائیں گے. انہوں نے ایسا دین کو بنا کے پیش کیا ہے کہ یہ سارے مولوی جہنمی ہیں بھائی, یہ سارے فرقہ پرست, اور ان مولویوں کے پیچھے چلنے والے بھی سارے جہنمی, اور جناب جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی قبول. تو اس لیے بعض لوگ جہنم کا ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں, لگتا ہے کہ جنت میں جانے والے 4-5 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور
ایسا اللہ کے عذاب سے ایسا ڈراتے ہیں, یعنی جہاں شریعت نے گنجائشیں رکھی ہیں اس کو بھی اتنا سخت بنا. ایک صاحب جماعت کی اہمیت پہ بیان کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز اتنی ضروری ہے, اگر نہیں پڑھی جماعت سے تو یہ ہو جائے گا, اور اگر تم, بس کیا بتاؤں میں نے کہا یار انہوں نے, جماعت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں, لیکن حضرات فقہا نے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کچھ آزار بیان کیے کہ بھئی یہ عذر ہے تو جماعت سے نماز چھوڑ سکتے. میں نے کہا یہ اتنا سخت بنا کے انہوں نے پیش کر دیا کہ اب جماعت سے نماز پڑھنا لوگوں کے لیے آسان نہیں بلکہ مشکل. لوگ کہیں گے یار یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. حالانکہ فقہا تو دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا. انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ آزار ایسے ہیں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے کھانا آ گیا, اب آپ کو ڈر ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا, تو آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. جہاں شریعت نے گنجائشیں دی ہیں وہ گنجائش دینی چاہیے, بلا وجہ نہ چھوڑیں. اور ایسا ہی بھی نہ ہو کہ روزانہ اسی ٹائم پہ کھانا پکوانا شروع کر دیں. رشوت کے معاملے میں کہیں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں, بہت ساری ہے. لیکن وہ رشوت پر بیان کریں گے تو ایسا کہ آدمی کہے گا بھائی میں تو کسٹم میں جو آدمی ہے وہ تو گیا جہنم میں. ویسے تو وہ ویسے بھی جنت مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے بھی, میری اپنی رائے بھی یہی ہے, لیکن بعض کسٹم والے جنت میں بھی شاید چلے جائیں. ٹھیک ہے, وہ جو بیچارہ کنٹینر چھڑوا رہا ہے نا, کنٹینر چھڑوا رہا ہے, اس کو تو رشوت مجبوری میں دینی پڑتی ہے, وہ تو نہیں دے گا تو وہ تو کنٹینر قیامت تک اس کا وہیں کھڑا رہے گا. لیکن محترم نے رشوت کے خلاف ایسا بیان کیا کہ جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہے وہ گنجائش لوگوں کو نہیں بتائی. لوگ کہتے ہیں یار ہمارا تو بزنس ہی نہیں ہو سکتا, ہم تو کاروبار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہاں تو جگہ جگہ کھانچے کھلے ہوئے ہیں. حکومت کے جو سرکاری جو لوگ ہیں نا, افسران منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے منہ میں جب تک ہڈی نہ ڈالو بزنس ہو ہی نہیں سکتا. تو مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ ہڈی ڈالنا جائز نہیں ہے, تو وہ پھر وہ کہتے ہیں یار جانا ہی جہنم میں ورنہ تو بھوکے مر جاؤ یہاں پہ. تو یہ ایک شریعت کا وہ پہلو ہے جو بہت, حقوق پر بات ہوگی تو والدین کے حقوق پر بعض لوگ بات کرتے ہیں, اتنا زیادہ خطرناک بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ انسان کہتا ہے بھائی میں ماں باپ کے حقوق ادا کر ہی نہیں سکتا. وہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی, بولا ماں کا اتنا حق ہے, یہ ہو گیا تو جہنم, یہ ہو گیا تو جہنم, یہ ہو گیا تو جہنم. وہ پریشان, اس نے بولا بھائی میری اماں تو ویسے ہی مجھے صبح شام تنگ کرتی رہتی ہیں اور جھگڑا تو ہوتا ہی ہے. اب اس نے جا کے اماں کو جان سے ہی مار دیا. اس نے بولا یار جان سے کیوں مارا؟ اس نے بولا بھائی ان کے حقوق ادا کرنا میرے بس میں, آج میں نے بیان سنا اتنے خطرناک حقوق ہیں, میں نے کہا حقوق کا اڈا ہی ختم کر دو. بھائی نہ یہ رہیں گی نہ ان کے حقوق رہیں گے. تو اتنا خطرناک بنا کے پیش کرتے ہیں, حالانکہ جہاں اسلام نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں وہیں ایک باؤنڈری بھی کھینچی ہے کہ اس سے اتنے ہیں, اس سے زیادہ بولو بھائی نہیں ہے. دو انتہائیں ہیں, تو اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات کے دونوں پہلو ہیں, عذاب بھی ہے اور رحمت بھی ہے, لیکن یہ بالکل برابر نہیں ہے. رحمت والا پہلو عذاب والے پہلو پر غالب ہے. تبھی اللہ نے رحمت کو ہائی لائٹ کیا, میں غفور بھی اور میں رحیم بھی, لیکن عذاب کے بارے میں فرمایا میرا جھانپڑ بہت سخت ہے. یعنی میں ایسا ہوں نہیں, لیکن مجھے مجبور نہ کرو, اگر میری نافرمانی کی تو میں عذاب بھی دے دوں گا. تو رحمت غالب کیسے ہے؟ ایسے غالب ہے کہ نیکی کا ثواب بہرحال ملتا ہے اور وہ بہت کم ضائع ہوتی ہے, بہت اس میں ضائع ہونے کا آپشن کم ہے, جبکہ گناہ کا عذاب لازمی نہیں ملتا, اس میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا, توبہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا کوڑا بہت سخت ہے. فرمائے ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے نافرمانوں کو پکڑنے کے لیے. ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے, ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. تو بھائی یہ جو گناہ ہیں ہمارے معاشرے میں, ان کو چھوڑ دینے میں ہی خیر ہے. ہمت کر کے چھوڑ دیں, پھر اللہ کی رحمت ہے, اور ایسی رحمت ہوتی ہے تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں تم گناہ چھوڑو گے نا تو تمہیں جو ٹینشن ہوگی نا, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے میری طرف سے تمہارے دل پہ فرشتے نازل ہوں گے.